حضرات السلام علیکم. وقار بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نظامت کروں. کیا کوئی نظامت کرے گا جس سے سینکڑوں لوگوں نے نظامت سیکھی تھی جب وہی نہیں رہا، اور خصوصی طور پر تو میرے اوپر ان کے بڑے احسانات. میں نے جو کچھ سیکھا زندگی میں انہیں سے سیکھا ہے، وہ نہیں ہے. 22 مئی 2:02 جگرانی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب نے آخری سانس لی. ان کا سوگ پوری دنیا کا اردو داں حلقہ جو ہے ایک خاندان کے طور پر منا رہا ہے. تو میں عصمت بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. صدر محترم، وائس چانسلر صاحب، انور بھائی، میرے دوست جاوید اور شہر کے تمام معززین، دانشوران لکھنؤ اور اردو جوار کے تمام تشریف لائے ہوئے حضرات، آج سے قبل جب کبھی ہم مائک پر آتے تھے تو ہم اپنے استاد محترم پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کو مخاطب کیا کرتے تھے. ہماری زندگی میں اس سے بڑی کمی اور کیا واقع ہو سکتی ہے کہ آج ہم انہیں مخاطب نہیں کر رہے ہیں. ملک زادہ صاحب کی شخصیت تو ایسی شخصیت تھی جیسے جس زمانے میں آم کی فصل آ جاتی ہے تو تمام پھل پیتے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ملک زادہ صاحب جس محفل میں آ جاتے تھے وہ ساری محفل ان کے دم سے باغ ہو جاتی تھی. نمبر 1 پر ہمیشہ وہی رہتے تھے، سب سے شیریں وہی تھے، سب سے اچھی زبان بھی انہی کی تھی، سب سے اچھا لہجہ بھی انہی کا تھا، اور سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ ہم انہی کو سماعت کرواتے تھے. لیکن یہ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم انہیں اس محفل میں نہیں پاتے ہیں اور تنہائی کا احساس بڑھتا رہتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کسی کا ملک زادہ صاحب سے مقابلہ نہیں تھا، نہ تو ادب جاننے میں، نہ نثر لکھنے میں، نہ تقریر کرنے میں، نہ قوت گویائی میں، نہ نظامت میں، نہ شاعری میں. وہ بہت بڑے آدمی تھے. ہم جب تک زندہ رہیں گے ان کا احترام کرتے رہیں گے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. 22 اپریل وہ کتنا غمگین دن تھا. جہاں تک ان کی شخصیت کی بات ہے تو کسی بھی انسان میں اتنے ہمجہت پہلو ہو جائیں، اتنی ڈائمنشنس آ جائیں. ابھی آپ نے دیکھا شردھے دادا ادے پرتاپ جی نے کنڈولنس کا ایک لیٹر بھیجا. اردو کے شاعر کا ایک انتقال ہوا، لیکن ہندی سنستھان اتنا غم منا رہا ہے. یہ ہر کسی اردو والے کے ساتھ کیوں ہونے والا ہے؟ آپ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں. ہمارے دوست ڈاکٹر منیش شکلا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سنجے مشرا شوق صاحب موجود ہیں. چلیے یہ لوگ اردو میں غزل کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں ایک غم کی سی کیفیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری اور نظامت کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا اور ہے، لیکن اپنے خون جگر کے ذریعے شعر و ادب اور نظامت کو کہیں پہنچانا یہ ملک زادہ منظور احمد صاحب کا کام تھا. جہاں تک آپ شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری میں غزل اور نظم کا جو ایک امتزاج ہے، جو ایک لہجہ ہے، جو ایک زمین کی مٹی کی خوشبو ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. لیکن جو ان کا کام ہے، جو ان کی زندگی ہے، بات 58 اور 60 کی ہو رہی تھی، ہم تو 76 کے بعد کی پیداوار ہیں. لیکن ہندوستان کی 2 صورتحال ہے، ایک 1947 سے پہلے کی، ایک 47 کے بعد کی. دونوں کے باضابطہ طور پر گواہ اگر کسی ایک شخص کو بنایا جاتا ہے تو ایک واقعے کے لیے 2 گواہ چاہیے، لیکن 2 صورتحال کے لیے اکلوتے گواہ کا نام ملک زادہ منظور احمد ہے. میرے باہر رہنے کی وجہ سے شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں جو ہماری یونیورسٹی کی رسمی طور پر کانڈولنس ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی. کل انشاءاللہ 1 بجے، چونکہ ہمارے یہاں صبح کو بھی امتحان ہے اور شام کو بھی امتحان ہے، میں نے اپنے ڈین اور پراکٹروں وغیرہ سے بات کر رکھی ہے. ایک کنڈولنس ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی
جو ان کے متعلقین ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں ملک زادہ جاوید صاحب کو کہ ان کے بابا نہیں رہے، ملک زادہ پرویز صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر شاہد الدولوی کو، پروفیسر خان مسعود کو اور محترم ڈاکٹر انور جلال پوری کو کہ یہ نقصان کسی ایک گھر کا نقصان نہیں ہے، عالمی ادب کا نقصان ہے، اردو زبان کا نقصان ہے، اردو تحریک کا نقصان ہے، اردو مشن کا نقصان ہے، اردو ویژن کا نقصان ہے، اردو چمن کا نقصان ہے۔ دلشاد گورکھپوری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اگر انہوں نے کچھ شعر کہہ رکھے ہوں تو ضرور سنائیں۔ نازش انجمن ملک زادہ، نازش انجمن ملک زادہ، ماہر علم و فن ملک زادہ، ماہر علم و فن ملک زادہ، ذہن پر نقش بن کے ابھرے ہیں، ذہن پر نقش بن کے ابھرے ہیں، ابرو سخن ملک زادہ، ابرو سخن ملک زادہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلمہ حجاب صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ تہذیبی اور اخلاقی اعلیٰ قدروں کا جو اعلیٰ ترین تصور ہو سکتا ہے اور انسانی عظمت کا کہ بلند ترین جو تصور ہو سکتا ہے، جو رتبہ ہو سکتا ہے، اس پر وہ فائز تھے اور وہ فائز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور جیسے کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال بہت جلد ہو گیا تھا اور ان کے انتقال پر مجھے لگا کہ میں دوبارہ یقین ہو چکی ہوں، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ دبستان لکھنؤ جو ہے، دبستان لکھنؤ شاید بہت دنوں تک روتا رہے گا ایسے سرپرست کے رخصت ہونے پر۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رضا شاہد ملک زادہ صاحب کی نواسی۔ Assalamu alaikum. I am Rida Shahid, granddaughter of late Dr. Malik Zada Manzoor Ahmed. A man needs no introduction. A name who has been the most shining star in his own galaxy of profession. A person who turns everything to gold that he touches. Year 1929 has been the luckiest year for all of us, I believe, because that was the year when the name, the legend stepped into this world. In early 1960s, Nana came to Lucknow. He served the University of Lucknow for about 30 years with complete dedication, compassion, and enthusiasm. As a man, he had a very magnificent personality, an ability to turn everything to gold. Because when he started Nizamat, he took it to a different level. He transformed it into an art. Because before him, Nizamat was considered as a substandard job. آئیے بولنے والے تو کافی زیادہ لوگ ہیں۔ میں ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب سے اس وقت گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب سے ان کا جو جذباتی تعلق۔ میں کس موقع کس محل کا ذکر کروں، کس طرح سے ان کی محبت مجھے شامل حال رہی۔ یہاں مقرری کی بہت طویل فہرست ہے، بس آخری بات پہ اگر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ وہ ناظم مشاعرہ تھے، وہ نقاد تھے، وہ نویل نگار تھے، وہ صحافی تھے، وہ ادیب تھے، مختلف جہتیں تھیں ان کی شخصیت کی، اور ان ساری جہتوں کو اہل علم نے سراہا، مگر شاعری میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعری میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جس بلند درجے کے وہ شاعر تھے اس طرح سے انہیں نہیں سراہا گیا۔ ہمارے نقادوں نے انہیں صرف اور صرف مشاعرے کا شاعر اور مشاعرے کا ناظم سمجھا۔ اس وقت نہیں ہے، وقار رضوی صاحب کا حکم تھا، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میں پھر مضمون لکھوں گا کہ ان کی شاعری میں جو خوبیاں ہیں، جو علامتیں، جو استعارے اور جو تشبیہات ہیں، کہنے کو تو وہ ترقی پسند تھے، جیسا کہ ابھی کہا گیا،
لیکن جدید شاعری کی تمام خوبیاں ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ سنجے مشرا شوق لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کے اور گنگا جمنی تہذیب کی ایک نمایاں شخصیت ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب رہے ہیں۔ شاعری میں نے نہیں کی، شاعری میں کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ ابھی میں یہ محسوس ہی نہیں کر پایا کہ ملیدہ صاحب نہیں ہیں، اور مجھے یوں بھی یہ بھی ہے، مجھے میرا یہ ہمیشہ خیال رہا ہے کہ آتما چونکہ مرتی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں کہ جسم نکل گیا لیکن آتما رہتی ہے، تو میں یہ نہیں مانتا کہ موت ہو گئی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ انسان زندہ رہتا ہے اور عناصر خمسہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ایک مقررہ وقت کے بعد باتیں بہت سی کر سکتا ہوں لیکن یہاں مقررین بہت ہیں۔ مختصر میں صرف ایک جملے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم کا آسمان تھا جو غروب ہو گیا۔ شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ جناب عرفان لکھنوی جو لکھنؤ کے بہت اچھے شاعر ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنا خیال حقیقت پیش۔ لو ملک زادہ بھی رخصت ہو گئے، لو ملک زادہ بھی رخصت ہو گئے، سونی سونی راجدھانی رہ گئی۔ لو ملک زادہ بھی رخصت ہو گئے، سونی سونی راجدھانی رہ گئی۔ موت نے دی ایک حیات نو انہیں، مسترب دنیا فانی رہ گئی۔ عباس رضا دولوی کو کم کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اور بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں، بہت کم ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک جوان مرد ضعیف شخص جو اردو کا زبردست حامی تھا اور جمہوری اقدار کے ذریعے، جمہوری روایات کے ذریعے اردو کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا رہا، اب ایسا شخص مجھے بظاہر میں نہیں اتنا واقف ہوں لوگوں سے کہ ان میں کیا جذبہ ہے، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا اردو کو بچانے والا اب واپس نہیں آنے والا ہے۔ جناب رئیس انصاری جن کا مضمون آج ہی ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد صاحب کی شخصیت، فکر و فن پر آیا۔ مجھے یہ یاد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر کا بھی ایسا استقبال نہیں ہوا ہوگا جیسا ملکزادہ منظور احمد صاحب کا اس شہر نے کیا تھا جب وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت استاد کے ان کا تقرر ہوا۔ ملکزادہ صاحب شاعر پڑھے تھے کہ نثر نگار پڑھے تھے کہ مقرر پڑھے تھے کہ ناظم پڑھے تھے، یہ فیصلہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ملکزادہ صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ شعر ہے جیسے کہ میں جاموں کس کس کے ہوٹ تک پہنچوں، بلا کی پیاس لیے ہر بچن لگے ہیں مجھے۔ تو لکھنؤ کے گلی اونچے میں ایسی شعر گائی جاتے تھے۔ لکھنؤ میں ملکزادہ صاحب جب تشریف لائے تو اس زمانے میں ظاہر کے سراج لکھنوی کا لکھنؤ تھا، منظر کا لکھنؤ تھا، سالک لکھنوی کا لکھنؤ تھا، نواب افسر کا لکھنؤ تھا، عمر انصاری کا لکھنؤ تھا۔ جناب ناظم بریلوی کچھ اشعار سے نوازیں گے، ان سے اعتماد سے کی تشریف لیں۔ وہ لب کشا ہو تو اردو بھی مسکراتی تھی، اسی نے فن نظامت سے یہ کمال کیا، صدف کو گوہر نایاب سے نکال دیا۔ اسی نے فن نظامت سے یہ کمال کیا، صدف سے گوہر نایاب کو نکال دیا۔ محبتوں کا امی، پیار کا سفیر تھا وہ، ثقافتوں کا دھنی، علم کی نظیر تھا وہ، ثقافتوں کا دھنی، علم کی نظیر تھا وہ۔ اسی کے نام سے منسوب ہیں یہ چند اشعار کہ جس کے سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں سب اخبار۔ اسی کے نام سے منسوب ہیں یہ چند اشعار کہ جس کے سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں سب اخبار۔ ہمارے بیچ سے بے شک ٹوٹ گیا ہے مگر زمانہ یاد کرے گا ہمیشہ اس کا سفر، زمانہ یاد کرے گا ہمیشہ اس کا سفر۔ کہ کچھ لے جانے سے کچھ دے جانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک کبر کی لیکن حیثیت سے یاد کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارا کیا فرض ہے؟ جو خزانہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، کیا ہم اس کو دفن کر دیں یا اس خزانے کو ہم لٹا دیں؟ ہمارا فرض ہے کہ اس خزانے میں ہم ہیرے موتی جوڑتے رہیں تاکہ ان کی یاد تازندگی رہے۔ یہی میرا خراج عقیدت ہے۔ اب میں
डॉक्टर महमूद कापूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जिस पर था फन को नाज वो फनकार चल बसा, और जुल्फे सुखन का एक गिरफ्तार चल बसा, और रिजवी जुबैर और निदा फाजली के बाद, रिजवी जुबैर और निदा फाजली के बाद एक और उनके साथ का बीमार चल बसा। इस वक्त मैं डॉक्टर शफीक अशरफी साहब जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के प्रोफेसर एंड हेड हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ। मैं आगरा में था, वहाँ एक सेमिनार में गए, रात में मुशायरा भी था। सुबह जब मैं होटल पहुंचा, मैं परेशान हो, प्रोफेसर महमूद हसन साहब, शीमा रिजवी, अब्दुल अहमद साहब, ये सब तशरीफ फरमा थे। कह रहे परेशान हो, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर होता है सिर्फ एक वजह से परेशान होता है, वो जो लिफाफा देना पड़ता है इसकी वजह से। तो ऐसा करो कि हम 3 हैं, कम से कम इसका तो रख लो और परेशान ना रहो। मैंने कहा सर दुनिया को बांट चुका, अगर मैं किराया भी ना पेश कर सकता तो नहीं करूँगा। ये उनकी शख्सियत का एक पहलू है, क्योंकि आज के दौर में हम लोग भी कहीं सेमिनार में जाएं और शोरा के, चूँकि आप लोग ज़्यादा आगे मुशायरा है या जो लोग हैं जो मुशायरे कराते हैं, उनके हाल जो हैं कि पहले लिफाफा कितना खाली होगा उसके बाद वहाँ जाएंगे। लेकिन मलिकज़ादा साहब की ये शख्सियत, जनाब रफ़ात शाहिदा सिद्दीकी से गुजारिश है कि मुदब्बिर, मुफक्किर, सुखनवर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, मुदब्बिर, मुफक्किर, सुखनवर मलिकज़ादा मंजूर अहमद थे इल्मे ज़ुबान से मुनव्वर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, थे इल्मे ज़ुबान से मुनव्वर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, वो शोराए आलम के नाज़िम, वो बेबाक अदीब और सहाफ़ी, वो शोराए आलम के नाज़िम, वो बेबाक अदीब और सहाफ़ी, खुलूसो वफ़ा का थे पैकर मलिकज़ादा मंजूर अहमद। तो अवधनामा के मुदीर वक़ार रिज़वी साहब और उर्दू फोरम, इंटेलेक्चुअल फोरम के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर वक़ार रिज़वी साहब, लखनऊ में हर हसास मौके पर बेदार रहने वाली शख्सियत वक़ार रिज़वी साहब, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इत्तेहाद के रूहरमा वक़ार रिज़वी साहब, अगर उनसे मैं गुजारिश न करूं कि वो डॉक्टर साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें, अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरी बदबख्ती हो। मैं वक़ार रिज़वी साहब से गुजारिश करूँ। ना तो मैं शायर हूँ ना ओरेटर हूँ, तो उनको खराज अकीदत पेश करने का इन दोनों तरीके से मेरे पास कोई जरिया नहीं। लेकिन एक चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये किसी गलतफहमी में नहीं हूँ कि ये मेरे वजह से हुआ, लेकिन तमाम उर्दू मीटिंगों में जब ऐसा हुआ तो मैंने एक आवाज़ उठाया आपके सामने, ये कहा कि उर्दू तभी बोली जा सकती है, लिखी पढ़ी जा सकती है नई नस्ल में जब वो कॉन्वेंट में उर्दू पढ़ाई जाएगी। इसके लिए कोई कदम हमने नहीं सुना कि अभी तक उठाया गया हो। कई बार कहा, जो हद पर हमने कोशिश किया और ऐसे हुआ। इस साल आप लोगों को शायद मालूम हो, नहीं मालूम हो तो खुशखबरी है आपके लिए कि लामा टेलर बॉयज कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जानी शुरू हो गई। जनाब तशना हासिल जो निजामत की दुनिया के सरताज थे, जो निजामत की दुनिया के सरताज थे, दोस्तों की दीद आखिरी हो गई, दोस्तों की दीद आखिरी हो गई। और अब मैं बहुत अदब से डॉक्टर सबीहा अनवर साहिबा से इल्तिमास कर रहा हूँ, जो लखनऊ की बहुत इल्मी और बावकार खातून है। सदर मोहतरम प्रोफेसर शाह अब्दुल साहब, प्रोफेसर खान मसूद साहब, मोहतरम जनाब अनवर जलाली साहब, मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के ख़ानदान के सब लोग, सदमा के आप साहिबा,
اور یہاں موجود ان کے تمام یاد کرنے والے قدردان دوستوں، یہ موقع یقیناً ایک بہت جذباتی لمحہ ہے، ایک اتنے عزیز قریب شخص کے اپنے درمیان سے پوچھے آنے پر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تاکہ وہ غم جو کسی ایک کا نہیں، جو لکھنؤ کا نہیں، جو کہ خاندان کا نہیں، لکھنؤ کا نہیں، ہندوستان کا نہیں، بلکہ پوری ادبی دنیا کا ایک غم ہے، ایک سانحہ ہے، اس کو ایک دوسرے سے بانٹ سکیں اور اپنے دل کی کیفیات کا اظہار کر سکیں۔ نشیب و دار پہ نظمیں ہماری لگتی ہیں، ہر ایک لفظ پریشان، ہر ایک مصرع اداس، ہم اپنے شعروں کے مفہوم پر پشیماں ہیں۔ خدا کرے کہ جو آئیں ہمارے بعد کے لوگ ہمارے فن کی علامات کو سمجھ نہ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں جناب احمد جمال سے گزارش کروں گا، بہت اچھے شاعر ہیں، نئی عمر کے، بہت اچھی تو غالب سے جو قائم ہے دبستان سخن، اس وراثت کے امین و پاسباں تجھ کو سلام۔ میرو غالب سے جو قائم ہے دبستان سخن، اس وراثت کے امین و پاسباں تجھ کو سلام۔ تیری عظمت کا بیاں ممکن نہیں ایک شعر سے، تیری عظمت کا بیاں ممکن نہیں ایک شعر سے، سرزمین ہند کے اے آسماں تجھ کو سلام۔ منتقل ہو کے گھر گیا ہوں میں، یہ نہ سمجھو کہ مر گیا ہوں میں، منتقل ہو کے گھر گیا ہوں میں، یہ نہ سمجھو کہ مر گیا ہوں میں، تیری محفل میں ذکر ہے میرا، تیری محفل میں ذکر ہے میرا، چھوڑ کر وہ اثر گیا ہوں میں، تیری محفل میں ذکر ہے میرا، چھوڑ کر وہ اثر گیا ہوں میں۔ امام صاحب سے اگر میں گزارش نہ کروں، شاعر کے شعری کیفیات، شعری ادبیات کا جو ان کا تلازمہ سے جو انتخابات ہیں، جو ان کی صلاحیت سے ہوتی ہے، ان کا ایک شعر آپ کو ذہن ہونا چاہیے کہ موم کی طرح پگھل جائے گا شب کا فولاد، موم کی طرح پگھل جائے گا شب کا فولاد، دستے داؤد کی توفیق خدا سے۔ یہ تنہیاتی عناصر، یہ آدمی سے یہ فکری عناصر اور شعور کی باریکی جب شعر کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو وہ ملک کا منظور بن ہوتا ہے۔ طبیبوں سے کوئی کہہ دے ادب کا میں بھی زخمی ہوں، کبھی میرا بھی زخم دل، میرا زخم جگر پڑھنا۔ آخری شعر، کتاب دل پہ یہ رزماں جلی حرفوں میں لکھا ہے، کتاب دل پہ یہ رزماں جلی حرفوں میں لکھا ہے، عقیدت سے انہیں ہر ایک کا منظور نظر پڑھنا۔ مفسر خان مسعود احمد صاحب، جناب پروفیسر فضل امام رضوی صاحب، جناب انور جلال کوی صاحب، ملک زادہ جاوید صاحب، ملک زادہ پرویز صاحب، بیگم خالد مسعود صاحبہ، سبیحہ انور صاحبہ، وقار رضوی صاحب، جمال نصرت صاحب، خواتین بہت وقت ہو چکا، جس خلوص اور جس محبت سے آپ اتنی دیر سے اس محفل میں شریک ہیں اور ملک زادہ منظور احمد صاحب کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں گفتگو سن رہے ہیں، یہ خود آپ کی محبت اور عقیدت کی ایک مت کا علامت ہے۔ ملک زادہ منظور احمد صاحب اردو ادب اور اردو تحریک کی ایک روایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بہت تفصیل سے اس محفل میں ذکر نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ یہ محفل، یہ مجلس صرف نذرانے عقیدت کے لیے تھی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جا سکے کہ واقعتاً ملک زادہ منظور احمد صاحب کا علمی اور ادبی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اب یہ غم کی محفل ختم ہو رہی ہے، اب ہمیں ملک زادہ منظور احمد صاحب
کہ نقش قدم پر چلنے کے لیے اردو کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. ان کی عملی زندگی اردو کے عشق کی زندگی تھی، اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں مستقل طور پر تو کچھ نہ کچھ اردو کے لیے کرتے رہیں. اردو رسم الخط کو سلامت رکھیں، اپنے بچوں کو اردو رسم الخط پڑھائیں، اپنے پڑوسی کو اردو رسم الخط سے واقف کرائیں. بہت بہت شکریہ. وقار صاحب کا بے انتہا شکریہ کہ ہر حساس موقع پر وہ بیدار رہتے ہیں.